السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی خبریں اردو زبان میں۔ ایرو اسپیس جائنٹ ایئر بس کا کہنا ہے کہ وہ 15,000 ملازمتوں میں کمی کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ یہ کرونا وائرس بحران کے اثرات سے متعلق ہے۔ اس سے برطانیہ میں 1,700 ملازمتیں کم ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی، اسپین اور دوسری جگہوں پر ہزاروں افراد بھی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران کے ایک کلینک میں دھماکے میں کم سے کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سینہ اتر کلینک میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ روسی صدر نے حب الوطنی کا نعرہ لگا کر عوام کو ریفرینڈم میں حصہ لینے کے لیے گھروں سے نکال دیا۔ روسی عوام درختوں، گاڑیوں، بس اسٹینڈ اور الگ الگ جگہوں پر ووٹ ڈال رہے ہیں، جس پر روسی حزب اختلاف نے شفافیت کے عمل کو ناقص اور یک طرفہ ریفرینڈم قرار دیا ہے۔ ریفرینڈم کا مقصد آئین میں تبدیلی ہے جس میں نصاب میں حب الوطنی شامل ہے، ہم جنس پرستی کی مخالفت، خدا پر یقین اور روسی صدر پوٹن کی مدت میں اضافہ شامل ہے۔ روس کی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کووڈ-19 مردوں کو جراثیم سے پاک بنا رہا ہے۔ روسی وزارت صحت نے حالیہ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کووڈ-19 انفیکشن پانی کے معیار میں سخت کمی کا باعث بنتا ہے اور مردوں کو بانجھ بنا سکتا ہے۔ روسی وزارت صحت کی چیف گائنیکولوجسٹ برائے بچوں اور نوجوانوں نے ماسکو میں ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ آج کے دور میں بانجھ پن، خصوصاً مرد بانجھ پن کے مسائل بڑے پیمانے پر خود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ روسی میڈکس کے جمع کردہ اعداد و شمار نے کورونا وائرس سے برآمد ہونے والے مردوں میں اسپرم کے معیار میں 38% کمی ظاہر کی ہے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا یہ ایک پریشان کن دریافت تھی کیونکہ روسی مردوں میں نطفے کا مجموعی معیار پہلے ہی کامل نہیں تھا۔ میانمار کے 3 فوجی افسران کو تنازع سے متاثر راکھین ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم کی تحقیقات کرنے والے کورٹ مارشل نے مجرم قرار دیا ہے۔ فوج کی جانب سے فوجی ارکان کے خلاف نایاب کارروائی کا اعلان منگل کے روز کیا گیا تھا کیونکہ میانمار کو روہنگیا کے خلاف 2017 کے ظالمانہ کریک ڈاؤن پر اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت میں نسل کشی کے الزامات کا سامنا ہے۔ سید علی شاہ گیلانی نے بھارت مخالف پارٹی کے اتحاد APHC کو چھوڑ دیا ہے جو انہوں نے اپنی قیادت کے خلاف بغاوت اور اس گروپ کی کشمیر کے بھارت کے الحاح کا مقابلہ کرنے کی نااہلی کے بعد کئی دہائی تک سر انجام دیا۔ بھارت کے لاک ڈاؤن سے لے کر اندرونی سیاست میں دراڑیں اور بگڑتی ہوئی صورتحال کے تحت سید علی شاہ گیلانی نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ چین نے بدھ کے روز ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے ایک متنازع نئے قانون پر بین الاقوامی تنقید نگاروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دوسرے ممالک کو اپنی ناکوں کو اپنے ملک میں رکھنا چاہیے۔ امریکی انتظامیہ نے ہانگ کانگ اور چائنا کے ساتھ اسلحہ برآمدات ختم کر دی۔ یہ فیصلہ ہانگ کانگ میں نئی قانون کے پاس ہونے کے بعد لگایا جس کے بعد امریکہ نے چائنا اور ہانگ کانگ کے لیے ویزے بھی محدود کر دیے۔ دوسری طرف چائنا نے بھی جواباً امریکہ ویزا محدود کر دیا۔ چین نے ہانگ کانگ کے معاملے پر غیر ملکی ناقدین کو کہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہے چین کے معاملات میں۔ مغربی حکومتوں اور ناقدین نے متنبع کیا ہے کہ نئے قانون سے شہر کی آزادیوں کو پامال کیا جائے گا اور اس کی 1 کنٹری 2 سسٹم گورننس اسکیم کو کمزور کیا جائے گا جو تکنیکی طور پر مین لینڈ پر نظر بند آزادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ چین نے بدھ کے روز ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے ایک متنازع نئے قانون پر بین الاقوامی تنقید نگاروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دوسرے ممالک کو اپنی ناکوں کو اپنے ملک میں رکھنا چاہیے۔